السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے کھونا اور پانا۔ کھونا، پانا۔ دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہر آدمی کو اور ہمیشہ پیش آتے ہیں، یعنی ایوری ڈے آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آدمی کو کس طرح لینا چاہیے، یعنی ان دونوں حالتوں میں انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام بتاتا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں، یعنی امتحان ہے دراصل ہمارا۔ یہاں پانا بذات خود کامیابی نہیں، یعنی دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے تو عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، بہت خوش قسمت ہوں، لکی ہوں اور بہت بہتر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، دنیا میں پانا اصل پانا نہیں ہے۔ اسی طرح کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہو گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اگر آج ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم پر بند ہو گئی۔ کھونے یا پانے کے معاملے میں اصل اہمیت خود کھونے یا پانے کی نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہے گا، کبھی آپ کو کچھ ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ مثلا ایک ہی انسان سے جب آپ ملتے ہیں تو کبھی آپ کو ہنس کے ملتا ہے، اسمائل دے کے ملتا ہے، اور کبھی وہ اپنی کسی سوچ میں گم ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل اسمارٹ فیس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں میں نے کیا کیا کہ یہ شخص مجھ سے بگڑ گیا ہے، اور پھر آپ اس کے بارے میں ازمپشنز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے آپ بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ سنجیدہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص اچھے حال میں ہوتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے اور آپ کی کوئی خدمت مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس کے بغیر تو دنیا میں کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کو کوئی تجربہ نہ کریں، یہ تو روز ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ اس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ جب آدمی پر کھونے کا تجربہ گزرے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کو محروم اور ناکام سمجھ کر حوصلہ کھو بیٹھے کہ میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے اور میں تو دنیا کا انتہائی بدقسمت ترین انسان ہوں، یا فریاد اور شکایت میں مشغول ہو جائے، یعنی آہو زاری شروع کر دے، ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے، یا دوسروں سے غیبت شروع کر دے، دوسروں کو شکایتیں کرنے لگے کہ میرے ساتھ یہ گزر گیا۔ اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے، یعنی اس وقت بہادر بنے، اس تجربے کو یا اس ایکسپیرینس کو، اس چیز کو بہت بھاری نہ لے، اپنے اوپر بہت سنجیدگی نہ طاری کر لے، یا یہ کہ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہو جائے، اور خصوصی طور پر شکایت سے بچے، کیونکہ مثلاً اگر آپ اپنے دکھ اور غم کی شکایت کسی انسان سے کرتے ہیں تو وہ انسان دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ کا چاہنے والا ہوگا، اگر وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو آپ کے دکھ پر وہ بھی دکھی ہو جائے گا، آپ کے غم پر وہ بھی غمگین ہو جائے گا، آپ کی پریشانی پہ وہ پریشان ہو جائے گا، تو گویا آپ نے اپنی پریشانی کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا اور اس کو بھی پریشان کر دیا۔ اب آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پریشان کر کے آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود سے اس کا کچھ حل تلاش کرے اس مسئلے کا، اور اللہ سے دعا کرے، اور اگر کسی کو بتائے بھی تو بس اس حد تک بتائے کہ دوسرا شخص انتہائی غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے کوئی بیر رکھتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، کوئی ضد رکھتا ہے، تو جب آپ اس کو اپنا دکھ بتائیں گے تو وہ اندر سے خوش ہوگا، اور
جو حاسد ہوتا ہے خاص طور پر، اس کے سامنے آپ کی تکلیف اس کے لیے بڑی انجوائبل ہوتی ہے، تو آپ اپنے دشمن کو ایک طرح سے خوش ہونے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آپ سورۃ یوسف پڑھیں قرآن مجید میں، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پریشان تھے، اور ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے انہوں نے جو دکھ اٹھایا، اور یوسف علیہ السلام ان سے کھو گئے، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم تھا، تو ان سارے معاملات میں جو بھی آپ اس کہانی میں پڑھیں گے، جو بھی واقعات ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نہ تو بیٹوں کے سامنے کوئی ناراض ہوتے نظر آتے ہیں، نہ ان سے کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ ہی ان سے اپنے دکھ کی کوئی داستان بار بار دہراتے ہیں، اور جب ان پر غم کا دورہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کو سناتا ہوں، میں اپنا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے شکایت رکھتا ہوں اپنے غم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے آپ اپنا غم رکھیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس غم کو دور کر سکتا ہے، وہ اس دکھ کو دور کر دے گا، اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن لوگوں کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ہی کے بارے میں برا سوچنے لگے کہ ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی سزا یہ بھگت رہا ہے، اور کوئی مزید غم سے ہلکان ہو کر آپ کو اور غمگین کر دے۔ مثلاً بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کو جب اپنی بہت تکلیفیں سناتی ہے تو ماں باپ اولاد ہی کے غم میں غمگین رہتے ہیں، اور پھر اولاد کے لیے ماں باپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، وہ اور الٹا غمگین ہو جاتے ہیں، تو اس طرح غم کی ایک چین چل پڑتی ہے، اور حاصل کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے جو بھی سلوک کیا، جس طرح بھی ستایا، جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ جا کر فوراً اچھی اچھی باتیں ان کو بتاتے ہیں، اس وقت یہ ذکر نہیں کرتے کہ دیکھو لوگوں میرے ساتھ کیا ہوا، اور یہ میرے خاندان نے میرے ساتھ کیا کیا، اور میرے چچا نے کیا کیا، اور فلاں نے کیا کیا، اور کسی قسم کی وہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بھی شکایت نہیں کرتے، بلکہ فوراً ہی مسجد نبی کی تعمیر اور دیگر تعمیری کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو غم کے موقع پر نہ تو حوصلہ کھونا چاہیے اور نہ ہی وہ فریاد اور شکایت میں مشغول رہے، یعنی اپنا وقت ضائع کرے۔ اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ مندی کا ثبوت دے، وہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ذہنی اعتدال کو برقرار رکھے، یعنی اپنا ذہنی توازن نہ کھو دے۔ وہ یہ سوچے کہ دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے، اس لیے مجھے خدا کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، خدا کے فیصلہ پر راضی رہ کر ہی میں دوبارہ اس کی رحمت اور توجہ کا مستحق ہو سکتا ہوں، کہ مجھے اگر کوئی غم پہنچا ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچا ہے، کوئی دکھ آیا ہے تو اللہ کے حکم سے آیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، اور میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید اپنی رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ ہو تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر اور ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح جب آدمی کو پانے کا تجربہ یعنی کوئی